بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ ہو جائے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی محبت اور سارے رشتے کیا ہیں۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ کب خداؤں سے جان چھوٹے گی، کب کوئی آدمی ملے گا ہمیں۔ ممکن نہیں مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور ایک حصہ لوگوں سے کنارہ کش رہنا ہے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ اولاد کا بچپن اور والدین کا بڑھاپا۔ والدین اپنے بچے بچیوں کو شہزادے اور شہزادیوں کی طرح رکھتے ہیں، لہٰذا جب وہ بوڑھے ہوں تو اولاد کا فرض بنتا ہے کہ انہیں گھر کا بادشاہ اور ملکہ بنا کر رکھیں۔ دنیا میں سب سے مشکل وقت جب آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کے سوا اور کوئی حل نہیں ہوتا۔ باپ کی تکلیف کو کبھی نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ماں باپ کا زندگی میں ہونا کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں، ان کے چہرے پر پھیلی مسکان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ سب کے والدین کو صحت والی زندگی دے، آمین۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ جس طرح کی زندگی گزاری میں خود گزار نہیں سکتا، قرض دار ہوں باپ کا اپنے، اور یہ قرض میں اتار نہیں سکتا۔ باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ یا اللہ، جن کے بابا نہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے 2 فائدے ہیں، ایک تو آپ جلدی بڑے نہیں ہوتے، دوسرا ماں باپ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اپنے والدین کے لیے اگر کچھ چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ ماں باپ کا پیغام۔ جس دن تم ہمیں ضعیف دیکھو تب صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب ہم کوئی بات بھول جائیں تو ہم پر غصہ نہ کرنا اور اپنا بچپن یاد کرنا۔ جب ہم ضعیف ہو کر چل نہ پائیں تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد کرنا۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت والدین ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بس ایک خدا نہیں ہوتی، ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ میری ماں۔ کسی کے جانے سے ڈر نہیں لگتا، صاحب ماں کے بنا جینے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔
جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے بیلچہ بنو اور اٹھا پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں تھامنے والا ہاتھ، سننے والا کان اور سمجھنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ یقین، دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔